پچھلی آیت جو ہم نے ہفتے والے دن سنی، اس میں اللہ نے سالبہ منافق اور اس کے ایبوں کا ذکر بیان کروایا۔ اس کے اندر ایب 3 تھے، بخیل بن گیا جب اللہ نے رزق دیا، وعدہ خلافی کی، اس نے کہا کہ اگر مجھے مال ملے گا تو ہر حق والے کو اس کا حق ادا کروں گا، جھوٹ بولا کہ میں امیر ہونے کے بعد نیکوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ جب اللہ نے مال میں برکت دی، اضافہ ہوا، تو جیسے جیسے مال بڑھتا گیا یہ ایمان سے فارغ ہوتا گیا، بالآخر یہ منافق بنا، پھر یہ کافر ہو کر مرا مال کے زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے مال وہی برکت والا ہے جس میں بندے کا ایمان محفوظ رہ جائے۔ اس آیت میں شان نزول غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کو فرمایا کہ مال خرچ کریں، جنگ کی تیاری کرنی ہے، تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے گھر کا سارا سامان لے کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ سوئی اور دھاگا جو آپ کے گھر میں موجود تھا وہ بھی لے کر آ گئے۔ اس کی قیمت 4000 درہم تھی۔ کتنی قیمتی سوئی ہوگی، وہ دھاگا ہوگا۔ یہ ہے عشق مصطفیٰ کہ حضور کی محبت میں سب کچھ قربان کر دیا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ ابو بکر گھر کیا چھوڑا؟ عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول۔ یہ ہے فنا عشق کہ جب بندہ محبت کے کمال درجے تک پہنچتا ہے تو پھر اپنی ہر چیز اپنے محبوب کی ذات پر وار دیتا ہے۔ اب عمر آئے آدھا سامان دے کر، فرمایا گھر میں کیا چھوڑا؟ عرض کیا کہ آدھا لے آیا ہوں، آدھا چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 10,000 غازیوں کو سامان دیا، 1000 درہم حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، اور بے شمار اونٹ اور گھوڑے وبا ساز و سامان کے بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کیے۔ چوتھے نمبر پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آتے ہیں، یہ 4000 درہم لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے۔ عرض کیا کہ 8000 میرے پاس تھے، 4 لے آیا ہوں، 4 گھر چھوڑا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں نے حرکت کی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، فرمایا عبد الرحمن جو لے آئے ہو اللہ اس میں بھی برکت دے، جو چھوڑ آئے ہو اللہ اس میں بھی برکت دے۔ اب کتنی برکت ہوئی کہ جب ان کا وصال ہوتا ہے تو آج کی قیمت کے اعتبار سے 12 کروڑ روپیہ آپ نے وراثت میں چھوڑا۔ یہ مصطفیٰ کی دعا کی برکت ہے۔ اب اس کے بعد حضرت عاصم ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 100 وسق کھجور لے کر آتے ہیں۔ ایک وسق میں 60 سا ہوتے ہیں اور ایک سا 4.5 کلو کا، یعنی منوں کے حساب سے کھجوریں آپ نے بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کی۔ اور سب سے آخر میں حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی صرف 4.5 کلو کھجوریں حضور کی بارگاہ میں لاتے ہیں۔ ان کو حضور نے اتنا نوازا کہ ان کی کھجوریں سارے ڈھیر کے اوپر بکھیر دی، چھڑک دی۔ یہ حضور کی بارگاہ میں مقبولیت کی نشانی تھی کہ عاصم یہ نہ سمجھ لے کہ میرا تھوڑا سامان تھا تو اس کی قدر نہیں ہوئی۔ جتنا سامان جمع ہوا تھا حضور نے ان کی کھجوریں سارے کے اوپر چھڑک دی۔ یہ مقبولیت کا ایک درجہ ہے۔ ادھر صحابہ کی یہ قربانیاں ہیں تو دوسری طرف منافقین جو تھے وہ صحابہ پر زبانیں کس رہے ہیں۔ اب جنہوں نے زیادہ مال دیا ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، عبد الرحمن ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو منافقین کہنے لگے جناب اتنی زیادہ رقم، اتنی بڑی رقم ان لوگوں نے خاموشی سے کیوں نہیں دی؟ یہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اپنی عزت بنانے کے چکروں میں ہے۔ یہ کہنے والے کون ہیں؟ جو بظاہر کلمہ پڑھتے تھے، حضور کی مجلس میں بیٹھتے تھے، پیچھے نمازیں ادا کرتے، صحابہ کے ساتھ تعلقات تھے، کہتے جناب اتنی بڑی رقم تو خاموشی سے دینی چاہیے تھی۔ تو ابو بکر نے سارا سامان دے دیا، عمر نے آدھا دے دیا، عثمان نے لاکھوں کی تعداد میں دے دیا، خاموشی سے صدقہ ہونا چاہیے تھا۔ حتیٰ کہ ایک بدبخت عمر سے کہنے لگا اے عمر آپ نے دکھاوے کے لیے آدھا مال دے دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بالکل دکھاوے کے لیے، ہاں میرا دکھاوا صرف اللہ کے لیے ہے یا اللہ کے رسول کے لیے؟ اب حضرت ابو عقیل انصاری جنہوں نے 4.5 کلو کھجوریں پیش کی، اس بات سے منافقین کہنے لگے جناب
دیکھو نا تھوڑا جہا سوال لے کے لے کے آئے تاکہ ساڈا نام بھی سکے میں شامل ہو جائے. یعنی دینے والے کی اپنی مرضی، اللہ کی توفیق سے جتنا اللہ دیتا ہے وہ آگے اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے. یہ کہہ رہا تھا کہ 4.5 کلو کی کیا قیمت ہے، اس کی اسلام کو کیا ضرورت ہے، یہ تو صرف اپنا بڑا پن دکھانے کے لیے. اس موقع پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور ان منافقین کا منہ توڑ جواب دیا.